کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں آج کل؟ تو لڑکی دیکھنے کون جاتا ہے؟ واٹس ایپ پہ فوٹو بھیجو، فیس بک پہ واٹس ایپ پہ فوٹو منگا لیتے ہیں. اب واٹس ایپ میں فوٹو جب منگاؤ گے تو وہ تو بندریا بھی تمہیں ہیروئن لگے گی. وہ تو اتنا لیپ پوت کے اور جس کلر کا ڈریس ہے اسی کلر کی لپسٹک، اور یہ بھی بھروسہ نہیں کہ وہ اپنی دے رہی ہے یا کسی اور کی دے رہی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایسے ہے، ہمیں نہیں دیکھ رہی، کسی اور کو دیکھ رہی، کسی اور لگ رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہمیں لیکن لگ رہا کسی اور کو دیکھ رہی. ایک بالٹی اس کے اوپر پانی ڈال کے دیکھو، سب پتہ چل جائے گا کہ اوریجنل خوبصورتی کیا ہے اور بناوٹی کیا ہے. پینٹ کی ہوئی ہوتی ہے، پینٹ کی ہوئی. ہم دیکھ کیا رہے ہیں؟ وہ کیا دیکھتے تھے اپنی بیٹیوں کے لیے؟ بس اللہ کے نبی نے ادھر کہا اور ادھر لو میری بیٹی دیکھ لو، وہ کہتا میری بیٹی دیکھ لو، وہ کہتا میری بیٹی دیکھ لو. ادھر تو سننے میں آیا فلاں آدمی کا نکاح اس لیے نہیں ہوا کہ لڑکا مولوی تھا، لڑکی نے منع کر دیا مولوی سے نہیں کریں گے، حافظ سے نہیں کریں گے، یا مولوی حافظ کچھ نہیں، داڑھی رکھ لی ہم داڑھی والے سے نہیں کریں گے. کتنے رشتے صرف اس لیے ریجیکٹ ہو گئے کہ ہم داڑھی والے سے نہیں کریں گے، ہم حافظ مولوی سے نہیں کریں گے. یہ دیکھا جاتا تھا. یہ اگیان ہیتو کرت موہ بدان دکارم ایتسمن ننترے ملیچا چال سمنویتا، وہ سب کو برابر کی نظر سے دیکھیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا گورا نہیں دیکھا، امیر غریب نہیں دیکھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھتے تھے، سب کو برابر کی نظر سے. ایک موقع تو وہ آیا کہ ایک عیسائی نیا نیا اسلام لایا، حضرت عمر فاروق نے اس کو کلمہ شہادت پڑھوایا، اور اس نے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد خواہش ظاہر کی امیر المومنین میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا شوق سے جاؤ. عمرہ کر رہا ہے عیسائی سے، ابھی مسلمان ہوا ہے، پہلا عمرہ ہے، 4-5 دن ہوئے ہیں اسلام لائے ہوئے. جو کپڑا پہن کر طواف کر رہا تھا اس کی چادر لٹک رہی تھی زمین پر. اچانک ایک دوسرے صحابی کے پیر سے دب گئی. طواف میں بھیڑ ہوتی ہے، وہ دب گئی. وہ عیسائی جو مسلمان ہوا تھا تھوڑا سا آگے بڑھا، چادر زمین پر گر گئی. اس صحابی نے وہ چادر اٹھائی اور کہا بھائی دھوکے سے دب گئی، یہ لیجئے آپ کی چادر. اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، عیسائی رہ چکا تھا. عیسائیوں میں بڑا روب و دبدبا تھا اس کا، ایک اچھی خاصی پہچان تھی اس کی، ایک اچھا روب و دبدبا تھا اس کا. پلٹا، اس نے چادر لی، لیکن چادر لینے کے ساتھ ساتھ اس نے دائنا ہاتھ اٹھا کر اس صحابی کے گال پہ جڑ دیا، زوردار تھپڑ مارا. اندھا ہے، دکھتا نہیں ہے تجھے؟ دوسرے دن یہ شکایت حضرت عمر فاروق کے دربار میں آتی ہے. دوسرے دن یہ شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آتی ہے. امیر المومنین نے اس عیسائی آدمی کو جو مسلمان ہو چکا تھا اس کو بلایا اور کہا ادھر آؤ. یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے اقرار کر لیا. فرمایا دو ہی شکلیں ہیں، یا تو ان سے معافی مانگو، یہ تمہیں معاف کر دیں تو تم بچ جاؤ گے، اور اگر معاف نہ کریں تو اتنی زور سے ان کا بھی ایک تھپڑ تم اپنے داہنے گال پر کھاؤ. اس صحابی نے معاف کرنے سے صاف انکار کر دیا، میں معاف نہیں کروں گا، میں تو تھپڑ ماروں گا. اس عیسائی نے جو مسلمان ہوا تھا کیا کہتا ہے؟ امیر المومنین
میں فلاں فلاں قبیلے کا فلاں فلاں آدمی ہوں اور وہ سب چھوڑ کر اسلام لایا ہوں، عزت دار زندگی میں نے گزاری ہے، ایک معمولی آدمی میرے گال پہ تھپڑ مارے گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ تمہارے منہ سے جہالت کی بو آ رہی ہے، اسلام لانے کے بعد امیری غریبی کہاں رہ جاتی ہے، معمولی آدمی کہاں رہ جاتا ہے، اسلام لانے کے بعد تو سب برابر ہو جاتے ہیں، امیری و غریبی نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اب تو تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے، یہ بھی تھپڑ تمہیں کھانا پڑے گا، بولو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین مجھے ایک رات کی مہلت دیجئے، آج کا دن اور ایک رات، آج کی ایک دن کی مہلت دیجئے، کل میں اپنا فیصلہ آپ کو سناؤں گا، یعنی یہ معاف نہیں کرتا ہے تو مجھے بھی تھپڑ مار دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو 24 گھنٹے کی مہلت دے دی، ٹھیک ہے کل اسی وقت چلے آنا، کوئی تمہیں بلانے نہیں جائے گا، یہیں آنا ہے تمہیں، ٹھیک ہے۔ رات ہوتی ہے اور اس نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور وہ بھاگ گیا اور پھر سے مرتد ہو کر عیسائی بن گیا، لیکن حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، بھلے ہی تم عیسائی بن رہے ہو بن جاؤ، بھاگ گئے ہو پکڑے جاؤ گے تو اب تو تمہارا جرم یہ ہے کہ مرتد ہونے کی سزا میں تمہاری گردن کاٹی جائے گی، لیکن ملو گے تب تو۔ وہ بھاگ گیا، حضرت عمر فاروق نے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن انصاف قائم کیا، تھپڑ تمہیں کھانا پڑے گا، امیری غریبی کسی کوئی سمن بھی تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھنا، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں۔ ارے یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ ایک بار آپ حضرت عائشہ کی گود میں اپنی بیوی کی ران پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور اپنی خادمہ کو آپ نے آواز دی، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اس کو آواز دی لیکن اس نے نبی اکرم کی آواز سن لی، آپ کی خادمہ تھی خدمت کرنے والی، آواز سن لی لیکن آئی نہیں، آپ نے دوبارہ آواز دی لیکن وہ نہیں آئی، تیسری بار بھی آپ نے آواز دی، آواز اس کے کان تک جا رہی ہے لیکن وہ نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا عائشہ ذرا باہر نکل کے دیکھو وہ لونڈی وہ خادمہ کہاں چلی گئی۔ وہ لونڈی باہر، حضرت عائشہ باہر نکلتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ وہ تو دروازے کے پاس ہی بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے، اس کو گود میں اٹھاتی ہے، اس کے کان پکڑتی ہے، اس کو لے کے چلتی ہے، بکری سے کھیل رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تمہیں محمد رسول اللہ نے آواز دی، کیا تم نے نہیں سنی؟ اس نے کہا سنی، کہا دوسری آواز بھی سنی، کہا تیسری آواز بھی سنی، کہا پھر کیوں نہیں آئی تم؟ سر نیچے کر لیا، کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کو بلایا، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یہ ناٹک کر کے نہیں آئی، یہ سستی کر گئی اور نہیں آئی، اے اللہ کے نبی اس کو سزا دیجئے، یہ آپ کی خادمہ، اس نے تینوں آوازیں سنی۔ اللہ کے نبی کی کان میں مسواک لگی ہوئی تھی، نماز پڑھنے کا ٹائم ہوا جلدی سے مسواک کی، پھر کان میں لگا لی، مسواک ہر وقت رہتی تھی آپ کے پاس، اب تو پاکٹیں چلنے لگی ہیں، پاکٹ میں رکھ لو، وہ کان میں رکھتے تھے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے نبی نے کہ کان میں مسواک رکھی ہوئی تھی، آپ کو غصہ آ گیا، آواز سنی تھی؟ ہاں سنی تھی، پھر بھی نہیں آئی، سر نیچے۔ آپ نے مسواک نکالی اور اس کی طرف بڑھے، ادھر آ، وہ قریب آئی اور ایسے اٹھایا آپ نے، اور قریب تھا کہ اس کی پیٹھ پر آپ 2-4 مسواک مار دیتے۔ مسواک سے لگتی کتنی؟ ایک مسواک ہے اگر تیز بھی مارتے تو کتنی تیز لگتی؟ آپ نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایسے کیا لیکن مارا نہیں، روک لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ ارے میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا، آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں ہے، یہ تو سزا کی مستحق ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ جواب سنیے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میرا دل ہوا کہ اس کو ماروں، میں نے مسواک بھی نکال لی کہ اس کو ماروں، میں نے ہاتھ بھی تان لیا اس کے اوپر کہ میں اس کو ماروں، لیکن اچانک یہ خیال آیا، اے محمد ابن عبداللہ، کہیں اس خادمہ کی
کہیں اس لونڈی کی غلطی سے زیادہ سزا نہ ہو جائے، اس کی غلطی کم ہو اور آپ اس کو مار رہے ہیں، یہ سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر اس کی غلطی سے زیادہ سزا آپ نے دے دی تو قیامت کی دن یہ خادمہ آپ کے اوپر مقدمہ دائر کر دے گی اور کہے گی اے اللہ میری غلطی تو اتنی نہیں تھی جتنی محمد رسول اللہ نے مجھے مارا ہے۔ عائشہ قیامت کے دن سزا کے خوف سے اور اس خادمہ کے انتقام کے خوف سے میں نے مسواک کو روک لیا۔ مجھے ڈر اس بات کا کہ کہیں اس کی غلطی سے زیادہ میری سزا نہ ہو جائے، میں اس کو جو مار رہا ہوں یا مار دوں تو کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ آپ نے وہ مسواک روک دی اور نظر انداز کر دیا۔ یہ خوف تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ اپنی خادمہ کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھا لیتے تھے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سب کو برابر کی نظر سے دیکھتے، سب کو برابر کی نظر سے، سمنویتا برابر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ 50 بار سنا ہوگا، ایک فاطمہ نامی فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی اور پکڑی گئی اور اللہ کے رسول کے پاس لائی گئی۔ آپ نے کہا کتنی چوری کی؟ پتہ چلا زیادہ کی، پکڑی گئی، ہاں گواہ ہیں، ہاں ہاتھ کاٹ دو، اتنا کلائی کے برابر اتنا ہاتھ کاٹ دو۔ صحابہ آپس میں مشورے کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو بڑے امیر گھر کی لڑکی ہے، بہت بڑے پیسے والے کی، عزت و رسوخ والے آدمی کی بیٹی ہے، ناک کٹ جائے گی۔ آپ نے کہا ہاتھ کاٹ دو۔ ایک سفارشی کو بھیجا گیا، حضرت اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی اکثر باتیں مان لیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید سفارش کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بھیجا گیا ہے اور میں فاطمہ مخزومیہ کی طرف سے سفارش لے کر آیا ہوں، آپ نے ہمیشہ میری عزت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، ورنہ یہ یہودی اور عیسائی ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ اتنے امیر گھر کی لڑکی کا بھی ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا آئے اسامہ تم اللہ کی حد میں سفارش لے کر آئے ہو، اللہ کے حدود میں کو توڑنے کی سفارش لے کر آئے ہو، یہ حد چوری کی سزا اور زنا کی سزا یہ میں نے قائم نہیں کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافذ کی گئی ہے، اور تم سفارش لے کے آئے ہو اللہ کے حد کو توڑنے کی؟ نہیں، پہلے زمانے کی امتیں اسی لیے برباد ہوئی کہ ان کے امراء جب جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیا جاتا تھا اور غریب جب جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ نہیں، ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بڑا مذاق اڑایا، صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو جینا مشکل ہو گیا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اتنے امیر لڑکی کی بھی چوری، ہاتھ کاٹ دیا محمد، کوئی عزت نہیں ہے، امیر کی بھی عزت نہیں ہے، اللہ کے رسول کسی کی نہیں سنتے، تمہارے پیغمبر محمد کی نظر میں کوئی، ارے امیر کم سے کم وہ پیسہ دیتا، دولت دیتا، اس سے محمد رسول اللہ کو بہت فائدہ ہوتا اور کام آگے بڑھتا دین کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر جواب یہ تھا، نبی اکرم کا مختصر جواب یہ تھا، سنیے میرے بھائیو، آپ کا مختصر جواب یہ تھا، آپ نے فرمایا اے صحابیو تم اس عورت کے بارے میں کہہ رہے ہو جو قبیلے بنو مخزوم کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا، لوگوں میں بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنو ان لوگوں سے کہہ دو جو مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ تو فاطمہ تھی قبیلے بنو مخزوم کی، اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، میری اپنی لڑکی فاطمہ بھی ہوتی، میری اپنی لخت جگر فاطمہ بھی ہوتی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر اس کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف اور سب کے ساتھ برابری۔